مار گلا سقوط کابل اور طالبان کی حکومت۔ یہ 1992 کی بات ہے۔ افغان مجاہدین کے درمیان قومی حکومت کے قیام پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد افغانستان کے دارالحکومت کابل گیا۔ اسے اس نے اتفاق کہیے یا کچھ اور، مسئلہ افغانستان سے دلچسپی مجھے بھی کابل لے آئی۔ میں بھی اس اعلیٰ وفد کا حصہ تھا جس میں جاز الحق، میجر عامر، سردار خان نیازی، سعود سیر اور کرنل امام اور دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔ میری صحافتی زندگی کا یہ یادگار سفر تھا۔ میں نے کابل میں ہر طرف طوائف الملوکی کی صورتحال دیکھی۔ اگرچہ پورے کابل پر احمد شاہ مسعود جو اس وقت وزیر دفاع کا جن کے پاس وزیر دفاع کا کنٹرول تھا، کابل کے مختلف حصوں پر متعارف جہادی تنظیموں کے کمانڈروں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ عبدالرب رسول سیاف نے الگ ڈیرا لگا رکھا تھا، جبکہ مولوی یونس خالص نے اپنی الگ محفل سجا رکھی تھی۔ مجاہدین ٹینک لیے کابل کے بازاروں میں دندناتے پھر رہے تھے۔ ایک ٹینک سوار مجاہد اجاز الحق کو ٹینک پر بٹھا کر لینے انٹر کانٹیننٹل ہوٹل آ گیا، جس کے بیشتر حصے پر مجاہدین نے پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا۔ اس ہوٹل کے بچے کچھ کمروں میں پاکستان سے آئے ہوئے مہمانوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ حزب اسلامی افغانستان کے امیر گل بدین حکمتیار نے کابل کے مساوات میں ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ احمد شاہ مسعود اور گل بدین حکمتیار کے درمیان تناؤ کے باعث کابل حکومت عدم استحکام کا شکار تھی۔ لہذا پاکستان سے آئے ہوئے اعلیٰ سطح کے وفد نے احمد شاہ مسعود اور گل بدین حکمتیار کو کابل کے مساوات میں ایک میز پر بٹھا دیا۔ دونوں کے درمیان شراکت اقتدار کا تاریخی معاہدہ تو طے پا گیا، لیکن عالمی قوتوں نے اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ گل بدین حکمتیار کابل میں احمد شاہ مسعود کا مہمان بن کر نہیں رہنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس معاہدہ کی خوشی میں مجاہدین نے کابل کی تاریخ میں زبردست ہوائی فائرنگ کی۔ پورا آسمان کلاشنکوف کی گولیوں سے سرخ ہو گیا۔ کابل میں ہر رات کو کرفیو لگا دیا جاتا، عام آدمی کی نقل و حرکت ناممکن بنا دی جاتی، ہر چوراہے میں ہماری گاڑیوں کی جاتی۔ احمد شاہ مسعود کے عشائیت سے نکل کر باہر آئے تو ہماری رہنمائی کرنے والی گاڑی بہت آگے نکل گئی تو ہم مصیبت میں پھنس گئے۔ گل بدین حکمتیار کئی سال تک کابل کے باہر رہنے کے بعد پہلی بار اشرف غنی کی کٹپتلی حکومت میں شامل ہوئے۔ دورے کے دوران درائے کابل کے کنارے پل چرخی جامع مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کا اعزاز حاصل ہوا۔ جب امام مسجد نے اجتماع میں جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے محمد اعجاز الحق کی موجودگی کا اعلان کیا تو پورے اجتماع ضیاء الحق زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ میجر عامر نے بتایا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے 1979 میں جہاد افغانستان کا فیصلہ کیا تو ہمارے قومی سلامتی کے اداروں کے پاس افغانستان کا نقشہ تک نہیں تھا۔ امریکہ افغانستان میں جنگ نہیں لڑنا چاہتا تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق ہی تھے جنہوں نے جہاد افغانستان کی پشت روائی کا فیصلہ کیا اور پھر روس کو دریائے آموں کے اس پار دھکیل کر چھوڑا۔ جنیوا معاہدے کے بعد پاکستان کی سیاسی قوت نے جنرل ضیاء الحق کی بات نہیں مانی، جس کے بعد افغانستان اندرونی خلفشار کا شکار ہو گیا۔ 15 اگست 2021 جہاں پاکستان اور افغانستان کے عوام کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے، وہاں بھارت کے یوم آزادی پر صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ سقوط کابل تھا۔ بھارت نے پچھلے 20 سال سے افغانستان کے 34 صوبوں میں 400 منصوبوں پر $3 ارب کی جو سرمایہ کاری کی ہے وہ ڈوب جانے کا خطرہ ہے۔ دوحہ میں فروری میں ہونے والی معاہدے میں امریکہ افواج کے انخلاء کا شیڈول طے پا گیا تھا۔ طالبان نے جہاں امریکہ کو اپنی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہ دینے کی تحریری یقین دہانی کرائی تھی، وہاں امریکہ نے بھی
افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت کی راہ میں مزاحم نہ ہونے کی کمٹمنٹ دے رکھی تھی۔ امریکہ اشرف غنی اور طالبان میں شراکت اقتدار کا معاہدہ طے کرانے کے لیے کوشاں رہا، لیکن ناکامی پر شیڈول سے قبل ہی افغانستان چھوڑ دیا، جس سے سقوط کابل دنوں میں ہونے کی بجائے گھنٹوں میں ہو گیا۔ اس پر طرفہ تماشا یہ کہ اشرف غنی کے اچانک فرار سے نیشنل افغان آرمی کو جہاد افغانستان سے سرشار تو طالبان کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور۔ اچانک فرار سے نیشنل افغان آرمی کو جہاد افغانستان سے سرشار تو طالبان کے لشکر کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ممکن ہے نیشنل افغان آرمی، جو کہ امریکہ نے پچھلے 2 اشروں میں اربوں ڈالر خرچ کر کے کھڑی کی تھی، اگر موت کے اس کاروبار میں ذرا سی بھی مزاحمت کرتی تو طالبان کو کابل پر قبضہ کرنے میں کچھ دن لگ جاتے۔ بگرام کا اڈہ امریکی افواج نے خالی کیا تو اشرف غنی نے بڑا شور شرابہ کیا، لیکن امریکہ نے اسے طالبان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ نیشنل افغان آرمی، جو کہ مختلف قبائل پر مشتمل ہے، طالبان کی پیش رفت کے بعد اپنے وار لارڈز کے کنٹرول میں چلی گئی ہے۔ 3 لاکھ افغانیوں پر مشتمل 1.5 لاکھ ریگولر فوج کا حصہ تھے۔ نیٹو کے 46 ممالک پر مشتمل 1,40,000 فوج کو جو ہزیمت اٹھانا پڑی، اس پر امریکہ میں خوب لے دے ہو رہی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل نے اپنی موت سے کچھ عرصہ قبل نجی ٹیلی ویژن کے پروگرام میں تاریخی جملے کہے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے افغانستان میں روس کو شکست دی، اب انشاءاللہ پاکستان امریکہ کی مدد سے افغانستان میں امریکہ کو شکست دے گا۔ امریکی افواج کے اچانک نکل جانے سے صورتحال اشرف غنی کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں رہی۔ اشرف غنی نے حالیہ تاشکند کانفرنس میں عمران خان سے دھمکی آمیز لہجے میں گفتگو کی تھی۔ اس نے کہا کہ طالبان نے تلوار اور بندوق کے زور پر فیصلہ جیت لیا ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے کہا کہ اشرف غنی نے ہمارے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے اور ملک کو بیچ دیا، لعنت ہو غنی اور اس کے دوستوں پر۔ اشرف غنی جس جہاز پر فرار اختیار کر رہا تھا، اس میں ڈالرز برے مزید تھیلے رکھنے کی گنجائش نہیں رہی۔ وہ قومی خزانے سے اپنے ساتھ 16 کروڑ 90 لاکھ ڈالر لے گیا۔ طالبان حکومت نے کلمہ طیبہ پر مشتمل افغانستان کے نئے جھنڈے اور سرکاری نشان کی منظوری دے دی ہے۔ افغانستان اسلامی ممارت قائم کر دی ہے۔ کابل میں 1992 جیسی طوائف الملوکی نہیں۔ چین سمیت مختلف ممالک نے افغانستان کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان نے ابھی تک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن پاکستان کے پالیسی ساز اداروں کو میں طالبان کی فتح پر شادیانے تو بجائے جا رہے ہیں۔ افغان امور کے ماہرین طالبان کی حکومت کے متعلق مختلف قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، لیکن بیشتر ماہرین کی رائے ہے کہ پورے افغانستان پر طالبان کا راج قائم ہو جائے گا۔ مجھے 30 سال قبل قہوہ بیچنے والے افغانی بچے کی بات آج بھی یاد ہے۔ نہ جانے میرے ملک کو کس کی نظر لگ گئی، ہم کب اپنے وطن میں واپس جائیں گے۔